سید نہیں ہوتا لیکن ہر سید ولی ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات میں نے کر دی. آپ کہو گے شاید خود سید ہے اس لیے اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں. میں اپنی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کی نسل میں پیدا فرمایا. لیکن میں اپنی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں. میں اگر حضور کی آل سے ہوں تو حضور کا امتی بھی تو ہوں. میں اپنی نوکری کر رہا ہوں. ہر ولی سید نہیں ہوتا لیکن ہر سید ولی ہوتا ہے. بولو کیوں؟ اس لیے کہ ولی کہتے ہی اس کو ہے جو نبی سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا بڑا ولی ہوتا ہے. نبی کی قربت کی بنیاد پر ہی ولایت ملتی ہے. جو نبی سے جتنا قریب ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا. تو پتہ چلا کہ ولایت نبی کی قربت کی بنیاد پر ہے. نبی کا جتنا قریبی ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا. تو بتاؤ ہر سید کے جسم میں حضور کا خون موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ولی سید نہیں ہوتا لیکن ہر سید ولی ہوتا ہے. ایک معنی میں قربت کے معنی میں نے ولی کا ایک معنی جو ہے وہ قربت کے بھی آتے ہیں, قریبی کے بھی آتے ہیں. تو اس معنی میں نے یہ بات بیان کر دی کہ ہر سید ولی ہوتا ہے. تو پتہ چلا حضور کے بعد اگر کوئی وسیلہ سب سے مضبوط وسیلہ ہے, میں نہیں کہتا, امام شافعی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا وسیلہ کیا آپ فرماتے ہیں ارجو بہم اوتا غدن, فرمایا آل النبی ذریعتی وہم لہ وسیلتی ارجو بہم غدن بید الیمین صحیفتی. امام شافعی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ اکبر سب سے مضبوط وسیلہ آل محمد کا وسیلہ ہے, اور یہی وسیلے کی بدولت میرے نامہ اعمال جو میرے دہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نبی کی اولاد کی بدولت دیے جائیں گے. اس لیے سادات سے جو ہے وہ سادات کا وسیلہ, نبی کے گھر والوں کا وسیلہ, یہ بہت اہم وسیلہ ہے. ان وسیلوں کو تلاش کر کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جن لوگوں نے یہ وسیلہ لیا خدا کی قسم کوئی امام اعظم بن گیا, کوئی امام شافعی بن گیا, کوئی جنید بغدادی بن گیا. جن لوگوں نے یہ وسیلہ تلاش کیا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ بھی اللہ والوں کا وسیلہ تلاش کریں, نبی کے گھر والوں کا وسیلہ تلاش کریں, اور اس وسیلے سے چلو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا, کامیابی کی منزل پر فائز کرے گا. اس لیے اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریے اور اپنے اعمال کی بھی حفاظت کیجیے کہ آپ کے اعمال کو بھی کوئی برباد نہ کرے اور آپ کے عقیدے کو بھی کوئی برباد نہ کرے. اعمال برباد ہوں گے تو خدا کی قسم آپ دیکھیے نا, اعمال ہی کی بنیاد پر تو لوگ اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے اعمال کو دیکھ کر. ایمان اچھا ہے, عقیدہ اچھا ہے تو عمل سے ظاہر ہونا چاہیے. ایسا کیسا سنی کہ ہم ٹناٹن سنی ہے, ٹناٹن سنی ہے, اور ٹناٹن سنی ہونے کے باوجود بھی جب جو ہے وہ بچیوں کی چھٹی ہوتی ہے اسکول سے تو ہماری نگاہیں ان کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہیں. یہ کیسے ٹناٹن سنی ہو؟ ہم ٹناٹن سنی ہے, ٹناٹن سنی ہے, اور جب کسی سے لڑائی ہو جائے تو گالی دینے میں ہم سے زیادہ کوئی آگے نہیں ہے. کیسے تم سنی ہو؟ کیا سنی بھی گالی دیتے ہیں؟ کیا سنیوں کا یہ شیوا ہے؟ اللہ اکبر, ہم ٹناٹن سنی ہے, ٹناٹن عاشق رسول ہے. عاشق رسول, عاشق رسول, دیکھو میں نے وسیلے پر تو اتنی بات کر دی, لیکن عاشق رسول بننا ہے تو اپنے اعمال کو درست کرو. اعمال درست نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹا دعویٰ مت کیا کرو. عاشق بننا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. عاشق جو بنتا ہے اس کی کیفیت جدا ہوتی ہے, اس کے حالات جدا ہوتے ہیں. کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہم عاشق رسول ہیں. جو عاشق رسول, عاشق ہمیشہ ہمیشہ عاشق اپنے محبوب کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے. کیا قربانی تم نے پیش کی ہے آج تک اپنے محبوب کے لیے؟ وہ محبوب جس نے ساری زندگی تمہارے لیے دعا میں گزار دی, ساری زندگی میں تمہارے لیے دعا کرتے رہا, وہ نبی. اللہ اکبر, اس محبوب کے لیے تم نے کیا قربانی پیش کی ہے؟ کیا قربانیاں دی ہیں؟ تم کو رات کی نیند قربان نہیں ہے, فجر کا نماز